بجٹ 2022-23 مالیاتی سال کے لیے پیش کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بجٹ پیش کیا۔ ابھی آپ براہ راست دیکھ رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرینز پر۔ ناظرین، عوام دوست بجٹ جو ہے وہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ انتہائی مشکل حالات میں، مالیاتی حالات انتہائی مشکل تھے، ان میں انتہائی مشکل فیصلے لیے گئے، لیکن کوشش کی گئی ہے اس بجٹ میں کہ بھرپور طریقے سے ریلیف دیا جا سکے عوام کو۔ تمام کے تمام وہ لوگ جو کہ براہ راست متاثر ہو رہے تھے مہنگائی سے، ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی ٹیکس کے نیٹ کو جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے، ڈیپ ٹیکس جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہی کہنا تھا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی مشکل مالیاتی حالات ہمیں ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ مالیاتی سال سرکاری ملازمین کے لیے، عوام کے لیے، غریب طبقے کے لیے، تمام کے لیے، وہ لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے زمرے میں آتے ہیں، وہ لوگ جو سرکاری ملازمین ہیں، تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دینے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ جی ہاں بالکل رضوان، جس طرح سے آپ نے وجہ فرمایا کہ ایک عوام دوست بجٹ اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے جب اپنی ابتدائی تقریر کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے پاس رضوان ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف دو ہی آپشنز تھے۔ دو آپشن یہ تھے کہ ملک کو ایسا ہی چلنے دیتے اور ہم الیکشن کی طرف چلے جاتے، دوسرا یہ کہ پھر ہم مشکل فیصلے لیتے اور ملک کو اس بحران سے نکالتے، پھر الیکشن کی بات کرتے۔ تو ہم نے دوسرا فیصلہ لیا، مشکل فیصلے کیے، مشکل وقت ہے اور حکومت کو ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں، لیکن جہاں غربت کی بات آئی، جہاں غریب عوام کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کی بات ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی اقدامات اس حوالے سے بھی لیے گئے ہیں۔ جی بالکل حسین، وفاقی بجٹ کا جو یہ سال 2022-23 کے لیے پیش کیا گیا ہے، تقریباً 9,500 ارب روپے کا حجم ہے، جو کہ باقاعدہ پیش کر دیا گیا ہے۔ ایوان کی کارروائی بروز پیر 13 جون 2022 سے پیر 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ ناظرین، بجٹ اجلاس اب جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے مالی سال 2022-23 کا، جس کا حجم جو ہے وہ 9,500 ارب روپے ہے۔ وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، اور ناظرین اس میں بہت ساری کوشش کی گئی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، جس میں خاص طور پر جو پاکستان کے، جیسے مفتاح اسماعیل صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان کو جن جن مسائل کا سامنا ہے، ان میں سب سے بڑے جو مسائل اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ایک یہ کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو سفید پوش طبقہ کہلاتے ہیں، ان کو باقاعدہ جینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو کوشش کی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے، اور اس میں باقاعدہ کامیابی بھی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے نمائندے رانا افتخار احمد اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، رانا افتخار احمد سے بات کرتے ہیں۔ اچھا افتخار، بتائیے گا کس طرح کا بجٹ پیش کیا گیا؟ کہا جا رہا تھا، حکومت کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ بہرحال بہت مشکل حالات ہیں اور مشکل بجٹ ہوگا، تو کس طرح سے ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ کیا کچھ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اس بجٹ میں؟ جی بالکل، معاشی طور پر اس وقت مشکل حالات ہیں، کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی، وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ وہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئی ہے، انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بر وقت اضافہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ڈالر جو ہے اس کی قیمت اوپر گئی اور روپیہ غیر مستحکم ہوا اور یہ 200 تک چلا گیا۔ اسی طرح حکومت نے جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے اس میں جو غریب طبقہ ہے اور کم آمدن تنخواہ دار طبقہ، ان کو ریلیف فراہم کیا، جبکہ ایسے ایریاز جن پر ٹیکس نہیں تھا ان کو ٹیکس لگایا گیا ہے، جبکہ جو عام آدمی ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے اگر تنخواہ دار طبقے کی بات کی جائے تو جو منیمم حد تھی تنخواہ دار کو 6 لاکھ سے بڑھا کر اب 12 لاکھ کر دی گئی ہے کہ اس پہ ٹیکس ہوگا، جبکہ اسی طرح جو بڑی گاڑیاں ہیں ان پہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ جو فائلر ہے اس کو سہولت دینے کے لیے اس پہ کم ٹیکس رکھا گیا ہے، جبکہ جو نان فائلر ہے اس پہ ٹیکس بڑھایا گیا ہے جب وہ زمین خریداری کرے گا یا گاڑی کی خریداری کرے گا۔ اسی طرح جو صنعتیں ہیں ان کو بھی امراد دی گئی ہیں تاکہ ملک میں صنعت کا فروغ ہو، برآمدات میں اضافہ ہو، اور اسی طرح اگر ہم دیگر شعبوں کی بات کریں کہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں اور نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اسکیم رکھی گئی ہے کہ وہ آسان اقساط پر، جن کو سرکاری اسکیم کے تحت لیپ ٹاپ نہیں ملیں گے، وہ آسان شرائط پر لیپ ٹاپ بھی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز ہے کہ جو 200 تک لوگ یونٹ بجلی کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے آسان شرائط پر سولر پینل ہیں وہ خرید سکیں گے، اور جو سولر پینل کی درآمد پر جتنے ٹیکس تھے وہ ختم کر دی گئے ہیں تاکہ جو ملک میں بجلی کا بحران ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ جی
صحیح. اچھا رانا افتخار یہ بھی ذرا شیئر کیجیے گا، جیسے آپ نے بات کی کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اس سے ریلیف ملے گا. وزارت ہاؤسنگ کے حوالے سے اگر آپ اسپیسیفک ہمیں بتا سکیں کہ وزارت ہاؤسنگ میں جو پیسے رکھے گئے ہیں اس میں جو پچھلی حکومت کی بھی کچھ جو پروجیکٹس چل رہے تھے، کس طرح سے جو ہے وہ باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا لوگوں کو اپنے گھر کے لیے؟ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جو بڑے گھر ہوں گے 25 ملین تک کے، ان کے لیے تو ٹیکس ہوگا، چھوٹوں پہ نہیں ہوگا جو کم مالیت کے گھر ہیں. اس کے علاوہ جب خریداری ہوگی تو اس میں بھی جو فائلر ہیں ان پہ کم ٹیکس ہے، جبکہ جو نان فائلر ہیں جب زمین خریداری ہوگی گھر کی تو ان پہ تقریباً 5% ہے، جبکہ جو فائلر ہے اس کا 1% بڑھا کر 2% کر دیا گیا ہے. جو نان فائلر ہیں ان کے لیے 5% ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں جو غریب طبقہ ہے اس کو ریلیف دیا جائے تاکہ وہ گھروں کی خریداری کر سکے، جبکہ جو بڑی مالیت گھر ہیں ان پہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے اور جو صنعت ہے اس کو اوور آل فروغ دینے کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں. جی اچھا رانا افتخار، مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یقینی طور پہ انتہائی مشکل صورتحال ہے اس وقت معاشی طور پر، اگر ہم دیکھیں جس طرح سے مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی فرمایا دوران تقریر، اور ہم نے دیکھا کہ بڑا مناسب یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے زیادہ سے زیادہ غریب عوام کو ریلیف دیا جا سکے. ذرا یہ فرمائے گا کہ کفایت شعاری کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں سب سے پہلے خود سے آغاز کرنا ہے، خود قربانی دینی ہے، پھر عوام سے قربانی لینی ہے. اسی طرح سے مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی آج کفایت شعاری کا ذکر کیا. میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی آپ ذرا اپڈیٹس دیجیے گا، اس حوالے سے بتائیے گا. اس حوالے سے پہلے اقدامات شروع کر دیے گئے تھے. جو سرکاری فیول یوز ہوتا ہے اس کا 40% کٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آج بھی بجٹ میں بتایا گیا کہ آئندہ بھی جو سرکاری اخراجات میں ان میں کمی کی جائے گی، جبکہ جو آمدن کے ذرائع ہیں ان کو بڑھایا جائے گا تاکہ جو اس وقت ملک کو بحران کا سامنا ہے اس پہ قابو پایا جا سکے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا جو اس ملک کو خساروں کا سامنا ہے، کیونکہ پچھلی حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ تاریخی سطح پر پہنچ گیا ہے اور جس کی تجارتی خسارہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. حکومت نے ایسے اقدامات آئندہ بجٹ میں لیے ہیں جس سے جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس میں کمی آئے گی. اس کے علاوہ تجارتی جو خسارہ ہے اس میں کمی کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، کیونکہ اس دفعہ جو رواں سال چل رہا ہے اس میں جو درآمدات ہیں وہ ہماری تقریباً $75 ارب تک پہنچ جائیں گی، جس کی کو روکنے کے لیے حکومت نے صنعت کو مراد دی ہیں تاکہ صنعت چلے، لوگوں کو روزگار ملے اور ہمارا جو برآمدی بل ہے اس میں کمی آئے، درآمدی بل ہے اس میں کمی آئے تاکہ مقامی صنعت فروغ ہو، جس سے جو ہمارے خسارے ہیں ان کو کم کرنے میں مدد ملے گی. جی اچھا رانا افتخار یہ بھی بتائیے گا، پی ایس ڈی پی جو کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، جو ڈیفینیٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پھر کما کے بھی حکومت کو ریونیو اکٹھا کر کے بھی دیتا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2263 ارب روپے رکھے گئے ہیں. کہا یہ جا رہا تھا کہ اس میں کمی کی جائے گی اور کوشش یہ کی جائے گی کہ یہ جو پیسے بچیں گے یہ دوسری جگہوں پر لگائے جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اس میں کس حد تک جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کو مینٹین رکھنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ جی بالکل، جو رواں سال کا ہے پی ایس ٹی پی یہ تقریباً 800 ارب روپے ہے. اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو یہ 2263 ارب بنتا ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 1463 ارب ہے اور وفاق کا 800 ارب ہے. جو رواں سال چل رہا ہے اس میں 900 ارب روپے رکھے گئے تھے، لیکن آخر پہ آ کے تقریباً یہ 550 ارب رہ گئے تھے جو آخری سماہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک مالی سال کو 4 کوارٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے. آخری سماہی کے لیے کوئی بھی وزارت خزانہ کے پاس فنڈ ریلیز کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، کیونکہ اتنا کشن نہیں تھا. اس لیے حکومت نے اس کے باوجود، اس مشکل حالات کے باوجود جو بجٹ ہے ترقیاتی اس کو بڑھایا، 800 ارب رکھے ہیں، جس میں 700 ارب وفاقی حکومت کا ہوگا، 100 ارب جو ہے وہ موضوع بجٹ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی. بہت شکریہ رانا افتخار، ہمارے نمائندے جو ہے وہ باقاعدہ کور کر رہے تھے تمام بجٹ اجلاس کو. کس طرح سے کوشش کی گئی ہے کہ ہر ایک چیز کو مد نظر رکھ کے کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کی جائے. کسی بھی طرح سے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو وہ طبقہ ہے جو سفید پوش کہلاتا ہے، چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، سٹوڈنٹس ہیں، یوتھ ہے اس ملک کی بہت بڑی، ان کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ آسان اقساط پر فراہم کیے جائیں گے. قرضے کی جو حد ہے وہ بغیر بلا سود قرضہ وہ 5 لاکھ روپے تک جو ہے وہ لے کر گئے ہیں. عاصم رضوان نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا، ہمارے رپورٹر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اسپیسیفکلی نازیہ اگر ان سے بات کی جائے دفاعی بجٹ کے حوالے سے، کیونکہ اس بیٹ کو کور کرتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. عاصم رضوان، دفاعی بجٹ
پاک افواج کا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بہت بڑا فیصلہ بجٹ میں سامنے آیا ہے. کس طرح سے ریلیف دیا جا سکتا ہے, کس طرح سے مینج کیا ہے؟ انہوں نے ڈیزل پیٹرول کی بچت کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں, یوٹیلیٹی بلز میں جو اخراجات ہیں اس کو کم کرنے کی کہا گیا ہے, جو باقاعدہ جو مشقیں کی جاتی ہیں ان کو قریب ترین کرنے کا کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کسی اضافی دفاعی فنڈ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کی گئی. ذرا تفصیلات شیئر کیجیے گا. بالکل رضوان, جو پاکستان کو اس وقت معیشت کے استحکام کے حوالے سے جو درپیش چیلنجز ہیں اور جو شرح مہنگائی ہے, اس کے باوجود پاک فوج نے اپنی جو اس کی حربی صلاحیتیں ہیں ان میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی اور دستیاب وسائل میں ملک کی دفاع اور سلامتی کو جو ہے وہ یقینی بنایا ہے. اور اب کی بار بھی معیشت کے استحکام کے لیے رواں مالی سال میں مسلح افواج نے پچھلے 2 سالوں کی طرح اس سال بھی بجٹ کی مد میں کسی اضافی فنڈ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کی ہے. اور معیشت کے استحکام کے لیے عام آدمی کے برڈن کو شیئر کرنے کے لیے مسلح افواج نے بڑے فیصلے کیے ہیں, جن میں یوٹیلیٹی بلز کی مد میں جو ان کے اخراجات ہیں ان کو مزید محدود کیا ہے. اسی طرح ڈیزل اور پیٹرول کی خصوصی بچت کے لیے دوررس اقدامات کیے ہیں, جیسے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ پوری فوج میں ڈرائی ڈے ہوگا اور اس دن سوائے ایمرجنسی کے کوئی بھی سرکاری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ نہیں چلے گی. اسی طرح جو بڑی تربیتی مشقیں ہوتی ہیں سال میں یا ٹریننگز جو دور دراز کے علاقوں میں کی جاتی تھیں, اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈز کی کنٹونمنٹس کے جو ایریاز ہیں ان کے قریب چھوٹے پیمانے پر ٹریننگز کی جائیں گی اور غیر ضروری نقل و حرکت جو ہے اس کو کم کیا جائے گا. اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کانفرنسیں ہیں اور دیگر اہم امور کے لیے آن لائن جو کام ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. اور اس سے جو ہے قومی خزانے کے اوپر ایک جو بوجھ پڑتا تھا اس میں بھی بچت ہوگی کہ غیر ضروری نقل و حرکت جو ہے وہ کم ہوگی. اس کے علاوہ زر مبادلہ کے ذخائر کی بچت کی مد میں عسکری ساز و سامان کی جو خریداری ہے اس کے کئی معاہدوں کو مقامی کرنسی میں عمل میں لایا گیا ہے. اور پاک آرمی نے گزشتہ مالی سال میں کرونا کی مد میں الاٹ کی گئی رقم میں سے 6 ارب روپے کی خطیر رقم بچا کر حکومت کو واپس کی. اس کے علاوہ عسکری ساز و سامان کی خریداری کے لیے پچھلے بجٹ میں جو رقم الاٹ کی گئی تھی اس میں سے بھی 3.5 ارب روپے بچا کر قومی خزانے میں جمع کروائے. مطلب مجموعی طور پر 9.5 ارب روپیہ جو ہے وہ پاک فوج نے قومی خزانے میں جمع کروایا. اور رواں سال جو دفاعی بجٹ ہے وہ بھی قومی بجٹ کا صرف 16% ہے, جبکہ جو افراط زر کی شرح ہے وہ 11.3% ہے. اس کے علاوہ اگر ہم پچھلے 5 سالوں پر نظر ڈالیں رضوان, تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں پاک آرمی اور ان کے رفائی اداروں نے 935 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کروائی ہے. اور یہ اس بات کا بعین ثبوت ہے جو اقدامات پاک فوج نے اٹھائے ہیں آئندہ مالی سال کے لیے معیشت کے استحکام کے حوالے سے, وہ اس بات کی کلیئر ڈپکشن ہے اور اس کا اظہار ہے کہ مسلح افواج جو ہیں انہوں نے عام آدمی کے اوپر جو پڑنے والا برڈن ہے اس کو شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے, کیونکہ کسی بھی ملک کی مضبوط دفاع کی ضامن جو ہے وہ اس کی مسلح افواج ہوتی ہے. اور مسلح افواج تبھی اپنے فرائض جو ہیں وہ پوری تندہی سے اور کما حق سر انجام دے سکتی ہیں جب عوام جو ہے وہ ان کی بیک پر کھڑی ہو. اور الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 70-75 سال میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تو پاکستان کی مسلح افواج جو ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے اس بوجھ کے اندر. جب غریب لوگ ہمارے اتنی قربانی دے رہے ہیں, اس مہنگائی کو بھگت رہے ہیں, تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دیے ہیں انہیں بھی ٹیکس ادا کر کے اس بوجھ کو کم کرنا چاہیے تاکہ ہم ملک کی معیشت کو جلد از جلد بحال کر سکیں. وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. بجٹ پیش کرنے کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے ٹیکس کی جو شرح ہے اس کو باقاعدہ کچھ طبقوں کے لیے جن پر پہلے سے بہت زیادہ ٹیکس کا دباؤ تھا انہی پر دباؤ ڈالنے کی بجائے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. ٹیکسز ریونیو بہرحال ریونیو کلیکشن کا سب سے بڑا حکومت کے پاس جو ہے وہ ذریعہ ہوتے ہیں حکومتی امور چلانے کے لیے, روزمرہ امور چلانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال کوشش یہ کی گئی ہے کہ سفید پوش طبقہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی. جی ہم نے بھی کہا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو یہ بوجھ ہے اس کو شیئر کریں اور جو غریب طبقہ ہے مزید وہ نہ دبے رہ جائیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو پھر سب اپنا جو کنٹریبیوشن جو ہے وہ پیش کریں, کیونکہ یہ ایک صرف حکومت کا کام نہیں ہے, ہم سب نے مل کر اس ملک کو معاشی صورتحال کو جو ہے بہتر بنانے میں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے. اور اسی بجٹ کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ
जो ख़ास तौर पे रिजवान बड़ी अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स के हवाले से वो लैपटॉप वाली स्कीम जो है वो दोबारा देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स इसका मेरे ख्याल इंतजार भी कर रहे थे। जी बिल्कुल इंतज़ार कर रहे थे और अब बहरहाल इंतज़ार उनका ख़त्म हो गया है क्योंकि अब इस बजट में वो रख दिया गया है। नदीम रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम रऊफ साहब। जी वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन कंसर्न पर्सन बजट पर बोलने के लिए। नदीम साहब ज़रा शेयर कीजिएगा, बहुत सख्त मालियाती हालात थे, यानी हम सबको ये एहसास हो रहा था, लग रहा था कि पता नहीं इस दफ़ा किस तरह का बजट आएगा, एंड वी वर रेडी टू एक्सेप्ट वट एवर वॉज देयर, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब एक प्लेजेंट सरप्राइजिंगली, अगर हम इसको बात की जाए, प्लेजेंटली सरप्राइजिंग बजट रहा। बहुत सारी जगहों पर रिलीफ देने की भी कोशिश की गई है, डायरेक्ट रिलीफ देने की भी कोशिश की गई है। टैक्स शरह में जो कहा जाता था कि जी उन्हीं पर दोबारा टैक्स लादा जाता है हमेशा हर बजट में, जो पहले से टैक्स दे रहे होते हैं, जो पहले से टैक्स मद में होते हैं, उसको बढ़ाने की किस तरह का देख रहे हैं आप इस बजट को सर? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नो डाउट जी जिस किस्म के इस इकोनॉमिक कंडीशन में जो हालात हैं उसमें ये जो बजट दिया गया है इट इज़ अ वेरी गुड बजट, और काफ़ी अच्छे इसमें जो ख़ास तौर पे जो रिलीफ दिए गई हैं, 2-3 चीज़ें इसमें मैं अगर कैटेगरिकली बात करूँगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे आपके सोलर पे आपको टैक्सेशन की छूट दी गई है, फार्मा सेक्टर में रॉ मटेरियल में इसकी आपको छूट दी गई है। इसके अलावा 15% जो कि नीड ऑफ द आवर थी आपकी सैलरी क्लास है उसकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। तो इट इज़ अ टफ बजट। वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएंगे, मगर ये है कि इसमें अभी तक जो हमने देखा है उसमें तो ऐसी कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही। बट ये कि अहदाफ बहुत मुश्किल हैं, गवर्नमेंट को बड़ी मेहनत करनी होगी, जो रिलीफ दिए हैं और सारे दिए इसको अचीव करने के लिए, अगर ये अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो इट इज़ नथिंग लाइक इट। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत पहले होनी चाहिए थी वो इसमें शामिल की गई हैं। स्पेशली जो पेंशन फंड है वो 530 अरब रुपए का वो पेंशन फंड बनाया गया है। इसके अलावा जो ADCR है इसमें कुछ थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन की भी ज़रूरत है, जो कि मेरा ख्याल है अभी वक्त के साथ अगले 2-4 दिनों में गवर्नमेंट को देनी होगी, खासतौर पर जो रेंटल सारी चीज़ें सर क्लियर हो जाएंगी। जी प्रॉपर्टी के ऊपर जो इस पर टैक्स लगाया है इन्होंने उसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन अभी मजीद रिक्वायर्ड है। प्लस ये कि और एक दो चीज़ें हैं जो कि अभी मजीद इसमें क्लैरिफिकेशन, बट इन दीज सर्कमस्टांस